کچی آبادی میں پیدا ہونا جرم نہیں، ہاں مگر زندہ رہنے کی ضد رکھنا سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یہاں عورت اگر بھوکی ہو تو صابر کہلاتی ہے، اور اگر بچوں کو کھانا کھلا دے تو بدکار قرار پاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے اپنے جسم کی قیمت پر دوسروں کی پاکیزگی خریدی۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کیا بنی، سوال یہ ہے کہ اسے اس کے لیے مجبور کس نے کیا تھا۔ کہانی کا عنوان ہے ماں۔ ریل کی پٹڑی کے ساتھ جڑی بستی کو لوگ نقشے میں ڈھونڈتے تھے تو انگلی بھٹک جاتی تھی۔ شہر کے لیے وہ محض ایک بدبودار دھبا تھی، مگر وہاں بسنے والوں کے لیے پوری کائنات۔ یہاں مکان اینٹوں سے نہیں مجبوریوں سے بنتے تھے، اور چھتیں ٹین کی نہیں صبر کی ہوتی۔ بارش آتی تو سب کچھ ٹپکنے لگتا، پانی بھی، خواب بھی۔ اسی بستی میں زرینہ رہتی تھی، رنگ ایسا کہ دھوپ بھی ٹھہر کر دیکھے، اور آنکھیں ایسی کہ سامنے والا اپنا آپ بھول جائے۔ مگر حسن یہاں کرنسی نہیں بلکہ ایک بوجھ تھا۔ حسن کے ساتھ شک بھی مفت ملتا ہے، اور شک کے ساتھ سزا جو تا حیات ہوتی۔ زرینہ کی شادی 16 برس کی عمر میں اس سے دگنی عمر کے شخص سے کر دی گئی۔ دلیل وہی پرانی کہ غریب کی بیٹی جتنی جلدی رخصت ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس کا شوہر رکشہ چلاتا تھا، دن بھر شہر کی گندگی سمیٹتا اور رات کو تھکن، غصہ اور خاموشی گھر لے کر آتا۔ پہلے سال میں ایک بچی، دوسرے میں بیٹا، تیسرے میں پھر بچی، چوتھے سال ایک حادثہ، ایک سفید چادر اور ایک خاموش عورت جس کے ہاتھ میں 3 بچوں کی زندگیاں تھما دی گئیں۔ پہلے بستی والوں نے ہمدردی دکھائی، کسی نے آٹا دیا، کسی نے دال۔ امام صاحب نے جمعہ کے خطبے میں صبر کی فضیلت بیان کی، مگر صبر پیٹ نہیں بھرتا اور فضیلت سے کوئی فیس ادا نہیں ہوتی۔ چند ہفتوں بعد ہمدردی کا راشن بھی ختم ہو گیا۔ گلی کے نکڑ پر موجود کریانے والے نے ادھار بند کیا تو زرینہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ بولا کچھ نہیں، بس مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو کپڑوں سے زیادہ جلد اتارتی ہے۔ زرینہ نے خونخوار نظروں کے خوف سے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اندر بچے بھوک سے لڑ رہے تھے، باہر دنیا زرینہ کے وجود سے سودا کرنا چاہتی تھی۔ اس رات وہ بستی کی چھوٹی سی مسجد گئی۔ امام صاحب مولانا عبدالغفور، سفید داڑھی، نرم لہجہ اور نصیحتوں کا انبار۔ زرینہ نے روتے ہوئے یہ حالات بتائے۔ مولانا نے آہ بھری آنکھیں بند کی اور کہا، بی بی، دنیا آزمائش ہے، اگر چاہو تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لے سکتا ہوں، ثواب بھی ہوگا اور تمہاری عزت بھی بچی رہے گی۔ زرینہ نے مسجد کی دیواروں کو دیکھا، وہی دیواریں جو ہر جمعے گناہوں کے خلاف نعرے سنتی تھیں، آج ایک بیوہ کو سودا پیش کر رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے چادر سنبھالی اور نکل آئی۔ اگلے دن اس کی ملاقات رخسانہ سے ہوئی۔ رخسانہ شہر کے ایک گھر میں برتن دھوتی تھی، ہاتھ کھردرے، آنکھیں تھکی ہوئی مگر زبان حقیقت پسند۔ اس نے زرینہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ 12 گھنٹے کی مشقت، بدلے میں 150 روپے۔ پیٹ بھرنے لگا مگر زندگی نہیں۔ اس پوش علاقے کی پچھلی گلی میں ایک اور دنیا تھی۔ یہاں عورتیں وقت کے ساتھ مسکراتی تھیں اور رات کے بدلے دن خریدتی تھیں۔ رخسانہ جانتی تھی، دیکھتی تھی مگر خاموش تھی۔ ایک رات اس نے زرینہ سے کہا، صرف محنت سے غربت نہیں مرتی، کبھی کبھی عزت کو بھی کرائے پر دینا پڑتا ہے۔ زرینہ نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا، مگر بھوک کے پاس سمجھوتا کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسکول کی فیسیں، دوائیوں کے خرچ، کرایہ، سب ایک ہی سوال پوچھتے تھے، پیسہ کہاں ہے؟ پہلی رات جب زرینہ شہر کے بس اڈے کے قریب کھڑی تھی تو دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر نقاب۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے لمبا لمحہ تھا۔ اس کے بعد وقت تیز ہو گیا، جیسے سب کچھ بہنے لگا ہو۔
पैसा आया तो घर बदला, बच्चों के चेहरे बदले, फ्रिज आया, पंखा आया, बस्ते आए, मगर मोहल्ले की ज़ुबानें भी तेज़ हो गईं। पता है ना वो ज़रीना, जुमला मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं थी। मौलाना अब्दुल गफूर साहब जब उसे देखते तो नज़रें फेर लेते। एक दिन उसने सरेआम कहा, कुछ औरतें रिज़्क़ के नाम पर अपनी रूह बेच देती हैं। ज़रीना ने सुना मगर कुछ न कहा, क्योंकि बोलने का हक सिर्फ पाक लोगों के पास होता है और पाकीज़गी के सर्टिफिकेट्स भी वही बांटते हैं। वक्त गुज़रा। एक दिन मौलाना का बेटा फैक्ट्री में हादसे का शिकार हो गया। मशीन ने उसके हाथ को चबा लिया। अस्पतालों के चक्कर, सिफारिशें, दुआएं, कुछ काम ना आया। निजी अस्पताल ने 3 लाख मांगे। मौलाना ने मस्जिद में ऐलान किया, चंदा आया मगर नाकाफ़ी। बस्ती गरीब थी, दुआएं तो बहुत थीं, पैसे कम। उस रात ज़रीना देर से लौटी। उसे खबर मिल चुकी थी। उसने खामोशी से अलमारी खोली, वो रकम निकाली जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जमा की थी। हर नोट के साथ एक रात जुड़ी थी, एक ज़िल्लत, एक खामोश चीख। वो मौलाना के घर गई, दरवाज़ा खटखटाया। मौलाना ने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़रीना थी। लम्हा भर को दोनों खामोश रहे। फिर ज़रीना ने थैला उसके हाथ में थमा दिया। ये पूरे हैं, इलाज हो जाएगा। मौलाना की आंखें भर आईं, ज़ुबान लड़खड़ाई, बेटी ये। ज़रीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रिज़्क़ के बहुत से रास्ते होते हैं मौलाना साहब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ नहीं। और वो वापस पलट गई। बस्ती की अंधेरी गलियों में, जहाँ पाकीज़गी के नारे दीवारों पर नहीं, औरतों के जिस्मों पर लिखे जाते हैं। उस रात पहली बार ज़रीना ने खुद को रंडी नहीं समझा। उसने खुद को सिर्फ एक माँ समझा, और शायद इंसान भी। हकीकत यही है कि वो औरत रंडी नहीं थी, वो तो बस एक माँ थी। रंडी तो वो मुआशरा था जो औरत से इज्जत मांगता है मगर उसके बच्चों को भूख देकर खुद को पाक समझता है। कुछ गुनाह जिस्म पर नहीं लिखे होते, बल्कि बज़ाहिर तकद्दुस माब चेहरों, खुतबों और खामोश तमाशाई आँखों में छुपे होते हैं। आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही सबक आमोज़ वीडियोज़ देख सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों के साथ सलामत रहें। आपका बहुत शुक्रिया।